کیا اس دور میں نماز ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ ہو سکتی؟ شرٹ پر کوئی جانور کا نشان ہو؟ جی ہو جائے گی. ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا میری ویڈیو دیکھ لیں. جانور کے چھوٹے موٹے جو نشانات ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آپ نے کوئی تعظیم کے طور پہ عبادت کے لیے تو نہیں لگائے ہوئے. مونوگرامز ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر زور اثر جمع کیے ہوں بغیر خوف کے اور اثر کی نماز ٹائم پر پڑھی, جماعت بھی مل گئی, تو پہلے اثر پڑھیں گے. یہ تو پہلے میں جواب دے چکا ہوں. ترتیب آپ نے قائم رکھنی ہے. نماز پڑھتے وقت اگر آگے سے کوئی گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز نہیں ٹوٹے گی, اس سے آپ نے لڑنا ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ وہ شیطان ہے, اسے روکو, اگر نہ رکے تو لڑو. نمازی کے آگے سے گزرنا, میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. جو واقعہ کربلا ہوا, کیا اس میں صحابہ کرام کی اولادیں تھیں؟ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی. جی حضرت علی کی اولادیں تو شہید ہوئی ہیں, باقی 3 خلفاء کی اولادیں نہیں تھی. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا, عمر ابن سعد, اور باقی لوگ تھے. تو اس میں ان صحابہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. حضرت نوح کا بیٹا کافر نکل آئے تو حضرت نوح علیہ السلام کا تو قصور نہیں ہے. میرے کچھ جاننے والے الہاد کی طرف چلے گئے. وہ سوال پوچھتے ہیں کہ خدا نے جب ہماری مرضی سے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا تو ہم اس کی رضا کے مطابق خود کو امتحان میں کیوں ڈالیں؟ ٹھیک ہے, تو انہیں جہنم میں جانے دیں, سیدھی سی بات ہے. انہیں آپ مثال سے سمجھائیں جو میں نے اکثر دی ہے. اگر کوئی شخص آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو سمندر میں یا دریا میں دھکا دے دے تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ مجھ سے نہیں پوچھا لہذا میں ڈوب جاؤں گا, تو ڈوبو, مرو. اور دوسری طرف ایک کنارے پہ کھڑا ہوا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس طرح ہاتھ پاؤں مارو, کنارے تک پہنچ جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. آگے سے وہ ضد کرے کہ نہیں میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے, تو خود ہی ڈوبے گا نا. اس کنارے والے کا کیا بگاڑ رہا ہے, وہ ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر وہ اس کی بات مان لے گا, کنارے پہ لگ جائے گا, پھر دیکھ لے کہ کس نے دھکا دیا, تو انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سے پوچھ لیں گے. فی الحال تو وقت ہے, پیغمبر کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہے کہ بھئی تمہیں تمہارے رب نے بنایا ہے اور تم نے اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے, تو بھائی چپ کر کے پیغمبر کی بات کو مان لیں. سیدھی سی بات ہے. جس چیز کا ہم استخارہ کرتے ہیں اس کا اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ وغیرہ ملتا ہے؟ کوئی اشارہ نہیں ہوتا, بس اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دے گا یا مشکل کر دے گا. باقی یہ جو لال پیلے سرخ جھنڈیاں شنڈیاں کچھ بھی نہیں. جیسا کہ امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, ظہور کیسے ہوگا؟ وہ پیدا ہوں گے, بڑے ہوں گے, پھر تبلیغ شروع کریں گے. جی ظاہر ہے جی, ایک دن میں تو کوئی نہیں بن جاتا. باقی انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے گا. امام مہدی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. ابھی بہرحال کوئی مہدی نہیں ہے, بے فکر رہیں. 500 مہدی وڈے جا چکے ہیں ان تک, امت جعلی. اللہ کے ذکر کے بعد درود شریف, کیا علی علیہ السلام کا نام لینے سے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے؟ بھئی یار آپ مخلوقات سے نکل کے اللہ کا ذکر کریں. درود شریف بھی اللہ کا ذکر ہے, اس میں محمد اور آل محمد کے لیے جو آپ دعا کرتے ہیں تو وہ محمد اور آل محمد کی عبادت نہیں ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت ہے. میں 5 سال سے امریکہ میں ہوں, میری بیوی پاکستان میں ہے, اور میں اپنی ازدواجی معاملات کیسے پورے کروں؟ تو بلا لیں اسے, اور اگر وہ نہیں آ سکتی تو آپ خود آ جائیں. یہ تو بالکل غلط ہے, میں تو ان چیزوں کے خلاف ہوں. 4 مہینے سے زیادہ ایک دوسرے سے دور نہیں آپ رہ سکتے. نصرت فتح علی کی قوالی سننا جائز ہے یا ناجائز؟ نہیں, راحت فتح علی کی سن لیا کریں. اور لکھا ہوا ساتھ, مثلاً یاداں وچھڑے سجن دیاں آئیاں. یار یہ آپ قوالی سن بھی لینا, وچھڑا سجن واپس نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے, تو اپنے معاملات کو اللہ کی طرف گاڈ اورینٹڈ کریں جی. باقی اگر عشق حقیقی والا معاملہ ہو اور اس طرح کی کو قوالیاں, تو آپ ضرور, میری زندگی ہے تو, اگر اس سے مراد آپ اللہ کو لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ سنیں. اور اگر آپ مخلوقات کے ساتھ اس طرح کے عقیدے جوڑے ہوئے تو پھر نہ سنیں. حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کے پیچھے کیا فضیلت ہے؟ سنت ہے جی. پتھر کے شیطان کو کیوں مارا جاتا ہے؟ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پہ کیا ہے. آپ کو صرف شیطان کو کنکریاں نظر آ رہی ہیں, کعبے کے گرد چکر لگانے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چلیں کوئی گدھا یا کوئی بیل کولو کا چکر لگائے, اس کا تو فائدہ ہوتا ہے کہ پانی نکل آتا ہے. خانہ کعبے کے گرد چکر لگانے سے کوئی پانی نہیں نکلتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سمبلز رکھے ہوئے ہیں. یا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, ہم کعبے کو تو سجدہ نہیں کر رہے, ورنہ تو خلاف کعبہ چینج کرنے والے تو کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سمبلز رکھے ہوئے ہیں, یہ سمبولک چیزیں ہیں.
اور بھی کئی چیزیں سمبولک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کے روحانی معاملات کی طرف آپ توجہ دیا کریں. آپ نے اپنے نفس کے شیطان کا علاج کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں یہ سمبولک ہیں، ان کی وجوہات اپنے اپنے زمانے میں تھیں کہ انسانی شکل میں شیطان نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی سے روکا تھا اور انہوں نے اس کی طرف وہ پتھر پھینکے تھے اور اس کی وہ یاد باقی رکھی گئی ہے. اس طریقے سے طواف کعبہ کا جو چکر پہلے 3 ہوتے ہیں جو احرام کی حالت میں لگائے جاتے ہیں، نارمل کپڑوں والے چکر نہیں، وہ تو نارمل لگانے ہیں آپ نے. جو احرام والے ہیں وہ آپ نے رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے. وہ بخاری میں آیا اس لیے تھا کہ وہ مشرکین عرب سمجھتے تھے مدینہ جو ہے بیماریوں کی سرزمین ہے اور مسلمان جو ہے وہ لاغر ہو چکے ہوں گے، تو نبی اسلام نے پھر حکم دیا کہ تم نے اکڑ کے چلنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم صحت مند ہیں. لیکن آج تک وہ سنت باقی ہے. اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح میں ایک پورشن آتا ہے جو آپ نے بھاگ کے کرنا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ایک پورشن تھا جہاں سے اماں ہاجر جو تھیں، ہاجرہ لفظ غلط ہے، یہ ہاجر ہے، ان کو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے، تو وہ اتنے حصے میں تیزی سے گزرتی تھیں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف تاکہ بچے کی طرف بھی نظر رکھیں، اور وہ پریشان بھی تھی پانی کی تلاش میں. تو نبی علیہ السلام بھی اس جگہ کے اوپر دوڑے تھے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے. اب تو وہ بالکل فلیٹ ہے، بلکہ اب تو وہ ایئر کنڈیشن پورشن ہے، لیکن ہم اس سنت کو پھر بھی عمل کرتے ہیں، اور وہ سنت بھی صرف مردوں کے لیے. وہ بھی مسند امام شافعی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو طواف کعبہ کا رمل ہے اکڑ کے چلنا اور سعی میں دوڑنا، وہ 2 پوائنٹس کے درمیان، یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ہاں اگرچہ وہ عورت ہی تھیں لیکن وہ اکیلی تھی نا، ان کی بے پردگی تو نہیں ہو رہی تھی نا. اب اگر عورتیں اس طرح بھاگیں گی مردوں کے سامنے تو بے پردگی ہوگی، اس لیے نبی علیہ السلام نے صرف مردوں کے لیے اسے سنت ٹھہرایا، عورتوں کے لیے وہ نہیں ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی، یہ تو اجماع سے ثابت ہے. تو ہم نے کہا تھا اجماع سے بھی ثابت ہے، اجماع کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حدیثیں بھی موجود ہیں، اور جب امت میں کوئی دوسری رائے نہ ہو تو اجماع سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. امام شافعی تو کہتے ہیں کوئی صحیح حدیث بھی ملے نا تو میں اجماع کو فالو کروں گا، کیونکہ وہ حدیث منسوخ ہی ہوگی. عین ممکن ہے کہ وہ پہلے کا حکم ہو. مثلا آپ کو کوئی حدیث لا کے دکھاتا ہے جی مسلم شریف میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد دوبارہ وضو کیا، تو امت تو یہ کام نہیں کرتی، صرف کلی کر لیتی ہے. تو اجماع امت کے خلاف ہے یہ حدیث، اس لیے کہ حدیث پہلے تھی. اگلے ہی چیپٹر امام مسلم نے جو اس میں حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے پھر فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں اور اس دوران آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور وضو دوبارہ نہیں کیا. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ حکم ختم ہو چکا، اب وضو نہیں ٹوٹے گا آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا کے. یہ حدیثیں آپ کو نہ بھی پتا ہوں تب بھی اجماع امت حفاظت کر رہا ہے. تو اجماع امت خود سب سے بڑی دلیل ہے اس حوالے سے. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑیا جائے، دیکھ لو الحمدللہ کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو آگے آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو، الحمدللہ.